السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویٹ۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنے بھی سینماز ہیں ان کو 10 سال تک ٹیکس فری کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ہم سینماز کے حوالے سے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ 2023 اور 24 کا جو بجٹ ہے اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی سینماز ہیں ان کو آئندہ 10 سال تک ٹیکس فری کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 10 سال تک سینماز کو ٹیکس فری کیا جائے گا۔ اب یہ ٹیکس فری کہاں سے کیا جا رہا ہے، اس کی مد میں ٹیکس وصول کہاں سے کیا جائے گا، وہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے، اس کو ذرا آپ نے سننا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہیں، ان تمام مساجد کے جو بل آتے ہیں، بل کے اندر ایک ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی زحمت کرتا ہے اس چیز کی بل دیکھنے کے مسجد کے، تو اس کو چیک کیجئے گا کہ اس میں پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ٹیکس ہے 100 روپیہ وہ ہر مسجد کے بل میں بھی ڈالا ہوتا ہے۔ جی ہاں، مسجد میں ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا ٹیکس 100 روپیہ اس میں ڈالا ہوتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں وہ تقریباً 35 لاکھ مساجد ہیں۔ 35 لاکھ مساجد کو اگر ہم اس اماؤنٹ کو کیلکولیشن کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں 35 لاکھ کو، 35 لاکھ اگر 100 روپے کو ہم ضرب دیتے ہیں 100 ضرب 35 لاکھ، تو یہ تقریباً کوئی 420 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ جی ہاں، 420 کروڑ روپیہ ہم مساجد سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سینماز کو ٹیکس فری کرنا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور اس سے بڑی حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی موجودہ سرکار ہے، یہ موجودہ سرکار کا جو سربراہ پی ڈی ایم ہے وہ مولانا ہے، مولانا فضل الرحمان۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کس طرح کے لوگ مسلط ہیں ہم پر۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سرکار کے جب سابقہ دور تھا، پہلے جب یہ اسی جماعت کے دور حکومت تھا، اس وقت مساجد کے سپیکر اتارے گئے، جس پر مرحوم اللہ تعالیٰ مولانا خادم رضوی صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، قبر پہ کروڑہ رحمتوں نازل فرمائے۔ انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا تھا۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ان لوگوں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائی ہوئی، یہ کارنامے ہیں ان لوگوں کے۔ اور اس سے بڑی دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ جب اس سے پہلے سابقہ گورنمنٹ تھی، چیئرمین عمران خان صاحب، تحریک انصاف جس کو یہ یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کرتے تھے، مولانا صاحب، پوچھیے گا ذرا مولانا صاحب سے کہ آپ تو تھکتے نہیں تھے یہ بات کہتے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اس یہودی ایجنٹ نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ خطبہ تھے ان کے لیے سرکاری خزانے سے تنخواہیں الاؤنس کی تھی۔ جی ہاں مولانا صاحب، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کا احساس کریں کہ آپ نے جس چیز کو اپنے لیے وہ ایک پوائنٹ بنایا، آج آپ کی سربراہی میں یہ کچھ ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ 10 سال تک آپ سینماز کو ٹیکس فری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بے حیائی کو عروج چڑھانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے جو اخراجات ہیں اس کو زیرو کر رہے ہیں آپ۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اسلام کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پہ کھاتے ہیں، ساری عمر اسلام کے نام پہ کھایا،
کبھی اسلام کو دیا کیا ہے سوچا ہے آپ نے؟ خود سے پوچھئے ذرا، کیا اسلام تبھی محفوظ ہوتا ہے جب آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ اقتدار کی کرسی سے اتریں گے تو یہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ یہ آپ کی منافقت۔ اور ہماری قوم اللہ ماشاء اللہ، کیا کہا جائے اسے بھی، کہ کبھی تو ان چیزوں کو سوچیں کہ جن لوگوں نے یہ منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، فراڈ پہ فراڈ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ارے بھائی کتنے جھوٹ اور بولنے ہیں، کس نیچ پہ اس ملک کو لے کے جانا ہے، اس نسل کا کیا کرنا ہے جو آنے والی نسل ہے ہماری؟ ملک کا ستیہ ناش تو کر دیا آپ نے، اب قوم کا بھی، آنے والی نسل کا بھی ستیہ ناش کریں گے۔ کبھی تو سوچیں ان چیزوں پہ، کبھی تو توجہ دیں کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ٹیکس آپ سینماز کو فری کر رہے ہیں، اس سے اگر آپ کی معیشت نہیں ڈوبتی تو اللہ کے بندو یہ مساجد کی وہ ٹیکس فری کرنے سے آپ کی کون سی معیشت ڈوبے گی؟ اپنی مراد میں سے پیسے کم کروا لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ مساجد کو ٹیکس فری کرتے، مساجد کی بجلی فری کرتے، لیکن بدقسمتی سے کہ آپ الٹا وہ مساجد کے اوپر ہی ٹیکس ڈال رہے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ مساجد کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مطلب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ ایسے چلتی ہیں ریاستیں، اور وہ بھی وہ ریاست کہ جس کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہو۔ ہم نے نکلنا تھا اس ملک سے، پورے دنیا پر اسلام کا نام پرچم بلند کرنا تھا، لیکن شرم آتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ اور میں آپ کو ایک مولانا صاحب کو ایک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کے دور میں، جب خان صاحب کی دور تھا، فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا جا رہا تھا، جب سرکاری سطح پر گستاخیوں کا اعلان ہوا تھا، تب صرف تحریک لبیک میدان میں تھی۔ آپ کا تب ان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی تھی کہ اس وقت اس سرکار کا جانا بنتا ہے کہ یہ اس گستاخ کے سفیر کو نہیں نکال رہے، اس گستاخ ملک کے۔ لیکن مولانا صاحب، کیا آپ کو آج حیا نہیں آ رہی؟ آج آپ کو خیال نہیں آ رہا کہ آپ کی سربراہی میں اس جماعت کا ایک بندہ، وزیر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، وہ جا کے فرانس کے سفیر کے ساتھ جھپیاں ڈال رہا ہے، اس کو مل رہا ہے؟ آپ کو تو نہیں شرم آئی ہوگی؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کم سے کم کچھ نہ کیا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مر نہیں سکتے تھے، یہ تو کر سکتے تھے کہ 2 لفظ اس کی مذمت میں ہی بول دیتے؟ کیا چلا جانا تھا؟ کیا آپ صرف اور صرف کرسی کے لیے لڑ سکتے ہیں، اس کے لیے بول سکتے ہیں؟ یا آپ نے اگر اسلام کا نام لینا ہے تو اسلام کے نام پر یہ سیاست مت کریں، پھر حقیقی معنوں میں سیاست کریں اسلام کی۔ بتائیں کہ اسلام کی سیاست ہوتی کیا ہے؟ اسلام آپ کو امن کے درس کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے شاید آپ نے صرف امن کا تو پڑھا ہے لیکن غیرت کا درس نہیں پڑھا ہوا۔